الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کل آپ نے پروین شاکر کی پہلی غزل پڑھی ہے، آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ شاعرہ جو ہے پروین شاکر فرماتی ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہ ہو، جن کے ساتھ کوئی آنا جانا نہ رہا ہو، ان کی کیا یاد آئے گی، یعنی جن کو ہم جانتے ہی نہ ہو ان کی کیا یاد آئے گی۔ اسی طرح ان لوگوں کا کیا استقبال کیا جائے گا، ان لوگوں کو کون سی عزت دی جائے گی جن کو دعوت دے کر، اسی طرح جن کو دعوت میں بلایا جاتا ہے تو صرف انہی لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، انہی لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں ان کی کیا عزت ہوگی، ان کا استقبال کون کرے گا۔ یعنی بیٹا، جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں ہم تو اس وقت دعوت میں جاتے ہیں جب ہمیں کوئی بلائے۔ اگر ہمیں کوئی نہیں بلائے گا تو ہم کیا اس دعوت میں جائیں گے، کیونکہ نہ وہاں ہماری کوئی جان نہ پہچان، یہ کہتے ہیں نا جان نہ پہچان ایسے ہی آئے، ہم دوسرے مہمان بن کے آتے ہیں لیکن بن بلائے مہمان بن کے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، یہ مثال ہے نا۔ تو جب وہاں تو جو میں تیرا مہمان ہوتا ہے جان نہ پہچان میں، تو اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی ہے۔ پروین شاکر فرماتی ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہ ہو، جن لوگوں کے ساتھ ہمیں کسی قسم کے مراسم ہی نہ ہو، تو وہ لوگ کیا یاد آئیں گے، جن کو ہم جانتے بھی نہیں، نہ جن لوگوں کے ساتھ آنا جانا ہو، تو ان لوگوں کو وہ لوگ ہمیں کس طرح یاد آئے۔ اسی طرح جس طرح جو لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، جن لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے، جن کو دعوت میں بلایا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے۔ جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں ان کا کوئی استقبال نہیں ہوتا، ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی۔ بارشیں رقص میں تھی اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے۔ شاعر فرماتے ہیں یہاں پر کہ فیض عام سے بھی ہم کچھ حاصل نہ کر پائے۔ فیض عام یعنی کہ جو ہر کسی کو فائدہ پہنچائے، فیض مینس فائدہ، فیض عام جس سے ہر کسی کو فائدہ حاصل ہو۔ شاعر فرماتے ہیں یہاں پر شاعرہ کہ ہر کسی یہ جو فیض عام تھا، ہم اس سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکے، یعنی ہر کسی کے لیے یہاں فائدے عام تھے لیکن ہم اس میں بھی اپنا فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ جو بارشیں ہیں یہ بڑے پرسکون انداز میں زمین کو سیراب کر رہی تھی، ماحول کو یکسر نوازنے اور عطا کرنے والا تھا، لیکن ہم تو ایسے میں بھی کوئی رنگ اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، یعنی ہم اس وقت بھی بے فیض رہ گئے، ہمیں اس وقت بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حالانکہ جو بارشیں پرسکون بارشیں تھی، یہ زمین کو سیراب کر رہی تھی، زمین کو ماحول کو نوازنے اور عطا کرنے والا تھا، لیکن ہم اپنے لیے یہ ایسے میں بھی کوئی رنگ حاصل نہ کر سکے، ہم اس وقت بھی بے فیض رہے، بے فائدہ رہے۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے۔ پر یعنی بیٹی یہ جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں جو اڑنے کے لیے ان کو ہوتے ہیں، شاعرہ فرماتی ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں یہ اپنے گھونسلوں میں اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے، جس طرح ہم سوتے ہیں نا تو ٹانگوں کو سمیٹتے ہیں نا، اسی طرح یہ پرندے جو ہیں یہ اپنے پر سمیٹتے ہیں۔ تو یہ جو شاعرہ فرماتی یہ پرندے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے جب اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت اور نیند نصیب ہوئی کہ ہوا بھی ان کو جگا نہ سکی، یعنی ان کو وہاں پر اتنا آرام نصیب ہوا کہ یہ جو ہوا آئی یہ ان کو نہ جگہ، پرسکون نیند میں سوئے ہوئے تھے، انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت آرام اور سکون حاصل ہوا ہے۔ یہ شاعرہ کا مطلب ہے اصل میں یہاں پر چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اپنا گھر تو اپنا ہی گھر ہوتا ہے، چاہے غریب کا گھر ہو یا امیر کا گھر ہو، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ غریب کو بھی اپنے گھر میں نیند آتی ہے، امیر کو بھی اپنے ہی گھر میں نیند آتی ہے۔ غریب یہ جو ہم کہتے ہیں انگلش میں بھی اس کا ایسٹ اور ویسٹ، ہوم از دا بیسٹ، یعنی چاہے غریب ہو یا امیر ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، لیکن
گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے، ہمیں اپنے ہی گھر میں نیند حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ایک پرندے کو اپنے گھونسلے میں نیند حاصل، راحت کی نیند اور نصیب ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، یہ ہوا بھی اس کو نہ جگہ سے اتنی نیند اس کو نصیب ہوتی ہے کہ ہوا بھی اس کو جگہ نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کو، چاہے انسان کا گھر غریب ہو یا امیر کا ہو، اس کو اپنے ہی گھر میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تیز بارش ہو، گھنا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے۔ شاعرہ یہاں پر گاؤں کے ماحول کو یاد کرتی ہوئی فرماتی ہے، دیکھو بیٹا، یہ اکثر ہیں، مطلب گاؤں کی لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ اس نے وہاں پر یہ گاؤں کی زندگی جو ہے، گاؤں کی پرسکون زندگی ہوتی ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، نہ گاڑیوں کی بھیڑ ہوتی ہے، نہ جو یہ سڑکیں، جو گرم گرم سڑکیں جن سے لو آتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے۔ گاؤں کی زندگی بہت مطلب پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہاں پر ہوتا ہے بہت خاموشی ہوتی ہے، اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، ہر طرف درخت ہوتے ہیں۔ تو اس پرسکون ماحول میں انسان کا دل اور دماغ بہت سکون حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر اس نے گاؤں کے ماحول کو یاد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور ایک لڑکی اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہوئے گنے پیڑ کے نیچے اکیلی کھڑی ہو۔ یہ شاعرہ فرماتے ہیں، یہ تو صرف گاؤں میں ہوتا ہے، شہروں میں ایسے منظر نہیں ہوتے ہیں۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں پر اس نے گاؤں کی پرسکون زندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ گاؤں میں زندگی کتنی پرسکون ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک لڑکی جو اکیلی ہوتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے گنے پیڑ کے نیچے اکیلی کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یہ منظر صرف گاؤں میں ہوتا ہے، شہروں میں ایسے منظر نظر نہیں آ سکتے۔ گاؤں کی زندگی جو ہے، گاؤں کی جو پرسکون زندگی ہے، یہ شہروں میں نہیں مل سکتی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت الگ ہے۔ روشنی آنکھ نے پی اور سرے مژگان خیال، چاند وہ چمکے سورج سے بجھائے نہ گئے۔ مژگان پلکیں، جو پلکیں فرماتی ہیں شاعرہ کہ جب دل کے دکھوں میں ابال آیا تو آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ یعنی جب دل میں دکھ یاد آتے ہیں نا، بہت سارے دکھ یاد آتے ہیں، تو انسان کا دل پھٹنے کو آتا ہے، ادھر دل پھٹنے کو آتا ہے، ادھر آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو جاتی ہیں۔ آنسوں سے ڈبڈباتی آنکھوں میں نظر گم ہو کر رہ گئی، لیکن خیال کی پلکوں کے سرے پر آنسوں کے قطرے ایسے چمکیلے چاند روشن کر گئے کہ جو سورج سے بھی بجھائے نہ گئے۔ شاعرہ فرماتی ہیں یہاں پر، آنسوؤں کے وہ قطرے سورج کی چمک سے بھی زیادہ چمکیلے اور روشن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ جب دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، اور انسان کے ذہن و دل کی گہرائیوں سے نہایت عمدہ اور پر تاثیر خیالات ابھرتے ہیں اور شاعر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان کا دل پھٹنے کو آتا ہے، جب انسان غموں میں ڈوب جاتا ہے، تو اس کو اپنے غم یاد آتے ہیں، تو خود بخود آنکھیں چھلک اٹھتی ہیں، آنسوؤں سے ڈبڈباتی آنکھوں میں نظر گم ہو جاتی ہیں، اور یہ جو قطرے ہوتے ہیں ان پلکوں پر، پلکیں جس کو بھی بولتے ہیں، پلکوں پر جو قطرے ہیں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، چاند کی روشنی کی طرح چمکتے ہیں، تو اس سے یہ انسان کا دل جو بھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے انسان کے خیالات نہایت عمدہ اور پرتاثر ہو جاتے ہیں، اور ان سے شعر نکلتا ہے۔ جب انسان کو دکھ ہوتا ہے، زیادہ دکھ ہوتا ہے، یہ جو خود اچانک کوئی اگر شاعر کے دل میں ایسا ہوتا ہے تو اس کو اچانک خود بخود شعر نکلتے ہیں۔ تو شاعرہ کا مراد یہاں پر ایسا ہی ہے کہ غموں اور دکھوں کی وجہ سے انسان شاعر بھی بن سکتا ہے۔ باقی وسلام۔